السلام علیکم۔ لو بھائی، آج بھی شاہین کلب میں میرے ساتھ ہیں شاہدہ باجی، پروین باجی اور سدھو بھائی۔ اوفو سدھو بھائی، آج تو آپ بہت نہا دھو کر نئے نئے کپڑے پہن کر اور بال جما کر آئے۔ سدھو بھائی خیریت تو ہے؟ پروین باجی، آج امی جان یاد آ رہی تھیں، اس لیے میں نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہن لیے۔ سدھو بھائی، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ شاہدہ باجی، جب میں چھوٹا سا تھا ویسے تو میں سال بھر ڈنڈے بجاتا تھا، مگر جب اسکول میں امتحان ہوتے تھے اور میں پرچہ دینے جاتا تھا تو صبح اٹھ کر امی جان مجھے نہلواتی تھیں اور مجھے صاف ستھرے اجلے کپڑے پہناتی تھیں۔ اچھا، مگر صرف امتحان کے دنوں ہی میں کیوں نہلاتی تھی؟ وہ سوچتی ہوں گی کہ پڑھنے لکھنے سے تو ہو نہیں سکتا، شاید نہانے دھونے سے پاس ہو جائے۔ جی نہیں، امی جان کہا کرتی تھیں کہ نہانے سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے اور آدمی چوکس رہتا ہے۔ صاف کپڑے پہننے سے طبیعت بوجھل نہیں ہوتی اور آدمی چونچال رہتا ہے۔ مگر یہ سب باتیں تو آدمی کے لیے ہیں۔ جی ہاں، جی کیا مطلب؟ کچھ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ امی جان اور کیا کرتی تھیں؟ کپڑے بدلتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں، میرا شہزادہ، میرا راج دلارا، میرے دل کا ٹکڑا، میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہے۔ اور کیا کرتی تھیں؟ پھر میرے سر کے بال جما کر اور چہرے پر اور گردن پر پاؤڈر لگا کر آخر میں میرے گال پر سرمے کا تل بنا دیتی تھیں اور کہتی تھیں، میرے چندا کو کسی کی نظر نہ لگے۔ چشم بد دور۔ مگر سدھو بھائی، امتحان کے دنوں میں آپ کی امی جان تو آپ کے اتنے چونچلے کیا کرتی تھی، آپ کے ابا حضور کیا کرتے تھے؟ ارے بھائی، ان کا کام امتحان کے دنوں میں نہیں بلکہ امتحان کے بعد شروع ہوتا تھا، یعنی کب؟ یعنی جب نتیجہ آتا تھا۔ اچھا، میں سمجھ گئی۔ آپ کا نتیجہ آنے کے بعد ابا حضور آپ سے کہا کرتے ہوں گے، میرا چاند ہے، میرا شہزادہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جی نہیں، وہ کہتے تھے نالائق ہے، احمق ہے، گدھا ہے، بیوقوف ہے۔ دیکھیے، اگر ابا حضور یہ سب کہتے تھے تو اس میں آپ ہی کا قصور ہوگا۔ وہ صاحب، میرا قصور کیوں ہوتا؟ تو پھر صاحب کس کا قصور ہوتا؟ اے صاحب، خود ابا حضور کا۔ کیا مطلب؟ اب مثال کے طور پر یوں سمجھیے، ایک مرتبہ ہمارے اسکول میں امتحان شروع ہو رہے تھے۔ ابا حضور پاس بٹھا کر مجھے دیر تک سمجھاتے رہے، دیکھو سدھو، ایک بات گرہ میں باندھ لو۔ میں نے انہیں فوراً ہی یاد دلایا کہ ابا حضور، پتلون میں گرہ نہیں ہوتی، مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے کہتے، امتحان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہنا بسم اللہ، اس کے بعد سورہ حمد پڑھ کر ممتحن پر دم کرنا، پھر جب پرچہ ملے تو اسے ایک بار پھر پڑھنا، دوبارہ پڑھنا، 3 بار پڑھنا، اور جب تک اچھی طرح سمجھ میں نہ آ جائے پڑھتے رہنا۔ اس کے بعد کاپی میں سوالوں کے جواب لکھنا، اور آخر میں ابا حضور یہ ضرور کہا کرتے تھے، اور سدھو دیکھو، میری ایک بات یاد رکھو، پورے سوال حل کرنا، کوئی سوال چھوڑنا نہیں، ہر سوال کا جواب ضرور دینا، کچھ نہ کچھ نمبر مل ہی جائیں گے اور پاس ہو جاؤ گے۔ اچھا، تو یہ ساری ہدایتیں سننے کے بعد جب آپ امتحان کے ہال میں گئے تو وہاں کیا ہوا؟ ارے صاحب، اس کا بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ہمیں بھی سنائیے۔ نہیں صاحب، ارے پلیز۔ تو سنیے، امتحان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے کہا بسم اللہ۔ اس پر ہمارے اسکول کا چپڑاسی بسم اللہ خان دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے سدھو میاں؟ تھوڑی ہی دیر بعد ممتحن صاحب ہاتھوں میں امتحان کے پرچے لیے ہوئے آ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں بہت ساری دعائیں پڑھیں اور ماس صاحب پر دم کرنے لگا۔ کچھ دیر تک تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، سدھو، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد امتحان کا پرچہ تقسیم ہوا، میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ اوپر لکھا تھا، کوئی سے 6 سوال حل کرو، ہر سوال کے 16 نمبر ہیں، صفائی کے 4 نمبر ہیں۔ یہ پڑھتے ہی میں نے جیب سے رومال نکالا اور اپنا ڈیسک صاف کرنے لگا۔ ماں صاحب نے پوچھا، سدھو، یہ تم صفائی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، ماں صاحب، کیا آپ چاہتے ہیں کہ مجھے 100 نمبر میں سے 4 نمبر بھی نہیں ملیں؟
اس کے بعد میں نے ابا حضور کی ہدایت کے مطابق پرچے کو پڑھنا شروع کیا اور اس وقت تک پڑھتا رہا جب تک کہ پورا پرچہ سمجھ میں نہیں آ گیا۔ اور یہ معجزہ کس وقت ہوا؟ صاحب، جب ماں صاحب نے کہا پرچہ ختم ہونے میں اب صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ یہ تو بڑا برا ہوا۔ پھر سارے سوال تو کیا آپ سے ایک سوال بھی حل نہیں ہوا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے ابا حضور کی ہدایت پر پورا عمل کیا اور 6 کے 6 سوالوں کے جواب لکھ کر آیا۔ تو سدھو بھائی کیسے سوال تھے وہ؟ ارے صاحب، یہ پوچھئے کہ کیسے جواب تھے۔ چلیے یہی بتائیے۔ پہلا سوال تھا تاریخ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ اچھا، تو تاریخ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ میں نے لکھا ہر روز صبح اٹھ کر سب سے پہلے تاریخ پڑھ لینی چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا سال ہے، کون سا مہینہ ہے اور آج کون سا دن ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مہینہ کتنا گزر چکا ہے اور تنخواہ ملنے میں ابھی کتنے دن باقی ہیں۔ اور تاریخ پڑھتے وقت اگر آپ دیکھیں کہ وہ لال سیاہی سے چھپی ہوئی ہے تو خوش ہو جائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی چھٹی ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اچھا سدھو بھائی، اور دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ نیپولین بوناپارٹ کون تھا، اس کی موت کہاں اور کیسے واقع ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا۔ ہاں، تو پھر امتحان کی کاپی میں آپ نے کیا لکھا؟ میں نے لکھا موسیو این بوناپارٹ فلم گولیور ٹریولز کے مشہور اداکار تھے۔ اس فلم میں انہوں نے بونے کا پارٹ کیا تھا، اسی لیے بوناپارٹ کہلائے۔ ان کے ماں باپ پیار سے انہیں نیپولین اور نپی بھی کہتے تھے۔ انہی کی اولادیں بعد میں ہپی کہلائیں۔ جواب نہیں ہے جواب۔ اچھا، تو نیپولین بوناپارٹ کی موت کہاں اور کیسے واقع ہوئی، کیا لکھا؟ میں نے لکھا کہ اس بارے میں بہت اختلاف رائے ہے۔ چشمدید گواہ کچھ اور کہتے ہیں اور گواہ دید چشم کچھ اور کہتے ہیں۔ تو پھر خود آپ نے کیا لکھا؟ صاحب اب جانے بھی دیجیے۔ نہیں، بتائیے نا کہ آپ نے کیا لکھا۔ نیپولین بوناپارٹ کیسے مرے؟ ارے صاحب، میں نے لکھا کہ اس سر میں خشکی کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اچھا صاحب، اور تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ جولیس سیزر کی موت کیسے واقع ہوئی اور مرتے وقت اس نے آخری بات کیا کہی تھی؟ آپ نے اس کا جواب لکھا؟ کیوں نہیں، ابا حضور کا حکم تھا کہ سب کا جواب لکھا۔ اچھا، تو جولیس سیزر کی موت کیسے ہوئی اور مرتے وقت اس کے ہونٹوں پر کیا الفاظ تھے؟ ارے صاحب، نہیں، اب ہم جانے نہیں دیں گے۔ میں نے لکھا کہ جولیس سیزر پر بجلی گری تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جولیس سیزر اونٹ کے اوپر سوار ہو کر پہاڑ کے اوپر جا رہا تھا۔ سائنسدان اس سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب آپ بجلی کی بغل میں گدگدی کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ پر گرے گی۔ کمال کرتے ہیں سدھو بھائی۔ اچھا، تو جولیس سیزر نے مرتے وقت کیا کہا تھا؟ لاؤ ایک کپ چائے لاؤ۔ اور سدھو بھائی چوتھا سوال کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ہیمو بقال کون تھا؟ جانتے ہو تو بتاؤ ورنہ ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ یہ سوال تھا؟ جی ہاں، اور اس کے بھی 16 نمبر تھے۔ اچھا، تو آپ نے لکھا کہ ہیمو بقال کون تھا؟ میں نے لکھا کہ میں ہیمو بقال کو تو نہیں جانتا، لیکن اس کی اولاد میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کا نام ہے حامد نقال۔ وہ میرے برابر والے ڈیسک پر بیٹھا ہے اور آستین میں چھپے ہوئے کاغذوں سے نقل کر رہا ہے۔ چلیے، یہاں پہ نقال بھی ہو گئے اور اس طرح 4 سوال تو ہو گئے۔ جی ہاں، اور ابھی 20 منٹ باقی تھے، لہذا باقی 2 سوالوں کے جواب بھی بہت اطمینان سے لکھے۔ اچھا، تو 5واں سوال کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ راجہ ٹوڈرمل کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو کیا جانتے ہیں آپ راجہ ٹوڈرمل کے بارے میں؟ میں نے لکھا کہ راجہ ٹوڈرمل ہماری غلہ منڈی کے بڑے آڑتی ہیں۔ ان کا اوپر کا بدن بہت موٹا ہے اور نیچے کا بدن اس کے برابر ہے۔ ہر روز کان کا میل نکلواتے ہیں اور کھانے کے بعد اتنی زور سے ڈکال لیتے ہیں کہ ہمارے گھر تک آواز آتی ہے۔ جب کبھی ان کے آگے بین بجائی جائے تو وہ کھڑے ڈکراتے رہتے ہیں۔ یہ مشہور کہاوت انہی کے بارے میں ہے کہ عقل بڑی یا راجہ ٹوڈرمل۔
اچھا میرا خیال ہے کہ اب چھٹا سوال چھوڑیے. अरे साहब, छोड़ना काम चिड़ी मार का. आप सुनिए तो. ہاں دیکھیے سدھو بھائی آپ سے قصے سننے کا یہی طریقہ ہے. بالکل. ہاں تو بتائیے آپ کے امتحان کے پرچے میں چھٹا سوال کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پانی پت کیوں مشہور ہے. اور آپ نے کیا لکھا کہ پانی پت کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ وہاں کے پانی پتاشے بہت مزیدار ہوتے ہیں. چلیے بھائی 6 کے 6 سوال ہو گئے. جی ہاں, میں نے گھر واپس جاتے ہی ابا حضور کے سامنے اعلان کیا کہ پرچے میں 6 سوال تھے اور میں نے وہ سب کے سب حل کر دیے. اس پر ابا حضور اٹھے اور مجھے سینے سے لگا لیا. اچھا بھائی, پچھلے ہفتے ہم تمہیں بتا رہے تھے کہ چیچک کا ٹیکہ کیسے ایجاد ہوا. انگلستان والوں نے یہ ٹیکہ لگانے کا طریقہ مسلمانوں سے سیکھا, مگر وہ طریقہ بہت محفوظ نہیں تھا اور اس میں بعض مریض مر جاتے تھے. لیکن ایک شخص ایڈورڈ جینر نے محفوظ ٹیکہ بنانے اور انسانیت کو چیچک سے نجات دلانے کی ٹھان لی. آؤ یہ داستان سنتے ہوئے آج ہم اور آگے چلیں. ایڈورڈ جینر 230 سال پہلے انگلستان کے چھوٹے سے گاؤں برکلے میں پیدا ہوا تھا. اب تو خیر وہاں بہت بڑا جوہری بجلی گھر قائم ہے اور تیز رفتار ٹرین چند گھنٹوں میں لندن پہنچا دیتی ہے. ان دنوں برکلے سے لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر لندن آیا کرتے تھے اور یہ سفر 3 دن میں طے ہوا کرتا تھا. جینر نوجوانی میں ایک پڑوسی ڈاکٹر مسٹر لاڈلو کا شاگرد بن گیا. ایک روز جینر اور اس کے استاد ڈاکٹر لاڈلو ایک بڑے زمیندار سے ملاقات کرنے گئے. باتوں باتوں میں زمیندار نے کہا, سنا ہے لندن میں چیچک پھیلی ہوئی ہے اور برسٹل تک پہنچ گئی ہے. یہاں بھی گائے کا دودھ دوہنے والی ایک لڑکی بیمار ہو گئی ہے. اس کے ہاتھوں پر دانے نکل آئے ہیں اور بخار میں پڑی ہے. میں چاہتا ہوں کسی طرح اس سے پیچھا چھڑاؤں. ڈاکٹر لاڈلو نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ کچھ نہیں, موسم بہار میں نوجوانوں کا خون خراب ہو جاتا ہے, جونک لگوا دو, لڑکی ٹھیک ہو جائے گی. مگر زمیندار بضد تھا کہ لڑکی کو چیچک نکلی ہے. آخر ڈاکٹر لاڈلو نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا کہ تم جا کر لڑکی کو دیکھ لو. اچھا ہے, تمہیں پہچان ہو جائے گی کہ چیچک کے دانوں میں اور عام پھوڑے پھنسیوں میں کیا فرق ہوتا ہے. جینر لڑکی کو دیکھنے گیا. وہ سخت تکلیف کی حالت میں دودھ بلو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں پر اس نے میلی کچیلی پٹیاں باندھ رکھی تھیں. جینر نے بڑی احتیاط سے اس کی پٹیاں کھولیں. اس کی انگلیوں کے درمیان دانے نکلے ہوئے تھے جن پر وہ پٹیاں چپک گئی تھیں. جینر نے لڑکی سے کہا, اف کتنی بری حالت ہے تمہاری انگلیوں کی, کہیں یہ چیچک تو نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ چیچک نہیں ہو سکتی. اس بات کا تو مجھے یقین ہے. جب میں نے 2 سال پہلے یہاں دودھ دوہنا شروع کیا تھا تو پہلے ہی مہینے گائے کی سیتلا مجھے لگ گئی تھی. یعنی گائے کے تھنوں پر جو دانے نکل آتے ہیں ویسے ہی دانے تمہارے ہاتھوں پر نکل آئے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب. تو اب تمہارا خیال ہے کہ اس کے بعد تمہیں چیچک نہیں ہو سکتی؟ اور کیا, ہر ایک جانتا ہے کہ اگر تمہیں ایک بار گائے کی سیتلا لگ جائے تو پھر کبھی چیچک نہیں نکلتی. جینر کے استاد ڈاکٹر لاڈلو جو قریب کھڑے تھے لڑکی کی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور جینر سے کہنے لگے, کچھ نہیں, اس کا خون خراب ہو گیا ہے. ایک پیالہ بھر کر نکالو, 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی. مگر نوجوان جینر کے ذہن میں تمام دن وہی لڑکی کا جملہ گونجتا رہا. ہر ایک جانتا ہے کہ اگر تمہیں ایک بار گائے کی سیتلا لگ جائے تو پھر کبھی چیچک نہیں نکلتی. وہ کتنے اعتماد سے کہہ رہی تھی, اس کو کتنا یقین تھا اپنی بات پر. دودھ دوہنے والی لڑکی کا یہ جملہ جینر کے دماغ میں چپک کر رہ گیا. وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے لندن چلا گیا. وہاں بھی اس جملے نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. چند سال بعد وہ گاؤں واپس آیا اور نزلے, زکام, کھانسی اور بخار کا علاج کرنے لگا. آج سے پورے 200 سال پہلے کی بات ہے کہ انگلستان میں ایک بار پھر چیچک کی وبا پھیلی اور شہروں سے نکل کر دیہات تک جا پہنچی. اب تو دور دور سے لوگ جینر کے پاس آنے لگے اور درخواستیں کرنے لگے کہ ترکوں کی طرح ان کے بچوں اور ملازموں کو ٹیکے لگا دے. اس کے پاس کچھ چیچک کے مریض بھی آئے. جینر نے ان کے دانوں سے پانی نکالا اور پھر صحت مند بچوں کے بازو پر خراش ڈال کر اس پر وہ پانی لگا دیا. مگر پھر بھی اسے ڈر تھا کہ کہیں بچوں پر چیچک کا حملہ نہ ہو جائے. لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ زیادہ تر لوگوں کے ٹیکے کے گرد ذرا سی سوجن نمودار ہوئی, جس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اس وقت جینر کو محسوس ہوا
कि इनमें से बेशतर लोग या तो गाय का दूध दोहते हैं या फिर मवेशियों के बाड़े के करीब रहते हैं। ऐन उसी वक्त उसके जहन में वो जुमला गूंजा जो 8 साल पहले दूध दोहने वाली लड़की ने कहा था। हर एक जानता है कि अगर तुम्हें एक बार गाय की सीतला लग जाए तो फिर कभी चेचक नहीं निकलती। अब तो जेनर ने हर देहाती से पूछना शुरू कर दिया कि क्या उसने पहले भी कभी ये बात सुनी है। कुछ किसानों ने कहा कि सुनी तो है मगर ये कोई पुराना अकीदा नहीं, अभी चंद बरसों से दूध दोहने वालों ने ये बात कहनी शुरू की है। इस पर जेनर ने आसपास के देहात और कस्बों का दौरा शुरू कर दिया और दूसरे डॉक्टरों से बात की, मगर हर डॉक्टर यही कहता, अरे तुम कहाँ इन जाहिल औरतों की बातों में आ गए। बाज़ लोगों ने कहा कि वो ऐसे मरीजों को जानते हैं जिन्हें गाय की सीतला निकली और बाद में उन पर चेचक का हमला भी हुआ। ये बात सुनकर जेनर को सख्त मायूसी हुई, मगर उस वक्त के लोग बेखबर थे। अब हम बखूबी जानते हैं कि गाय के थनों पर तरह तरह के दाने नमूदार होते रहते हैं और वो दाने दूध दोहने वालों को भी लग जाते हैं, मगर उनका सीतला होना ज़रूरी नहीं। मगर उस वक्त जेनर को इस हकीकत का एहसास हो गया और उसने ये बात मालूम करने की ठान ली कि सीतला के दानों में और दूसरे दानों में क्या फ़र्क होता है। उसे जो ही खबर मिलती कि किसी गाय को सीतला निकली है, वो दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच जाता। इस दौड़ धूप का नतीजा ये हुआ कि जेनर ने गाय के आम दानों और सीतला के दानों में फ़र्क मालूम कर लिया। अब इस शर्मीले मगर मुस्तकिल मिजाज डॉक्टर को यकीन हो गया कि वो अपनी तहकीक के बारे में किसी न किसी को अपना हमराज बना सकता है। चुनांचे एक रोज़ अपने सबसे ज़्यादा अजीज़ दोस्त एडवर्ड गार्डनर से जेनर ने सारी बात कह दी। गार्डनर को मालूम था कि गाय की सीतला की छानबीन में उसके दोस्त ने रात दिन एक कर रखे हैं। गार्डनर ने ज़रा सी हौसला अफजाई की तो जेनर ने लपक कर उसके बाजू थाम लिए और कहा, हाँ, गाय की सीतला का टीका ही इसका राज है। अगर लोगों के जिस्म पर खराश डालकर उसमें चेचक के पानी के बजाय गाय की सीतला का पानी टपकाया जाए तो किसी मरीज़ पर उसके बाद चेचक का हमला नहीं होगा, क्योंकि गाय की सीतला बहुत मामूली बीमारी होती है। अगर सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों को सीतला के टीके लगा दिए जाएं तो फिर चेचक का नामो निशान मिट जाएगा। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। और मुझे यकीन है कि इंसान से ये काम लेने के लिए खुदा ने तुम्हें चुना है। मगर फिर भी डर ही लगता है, क्या पता मुझे कामयाबी हो या ना हो। सुनो एडवर्ड, बोलो। मैंने तुमसे जो बातें कही हैं इनका किसी से जिक्र ना करना। एडवर्ड जेनर। अगले हफ्ते हम तुम्हें जेनर के कारनामे के बारे में और बहुत सी बातें बताएंगे, जिसके साथ ही ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तुम हमें ज़रूर बताना कि ये फीचर तुम्हें कैसा लगा। इसके अलावा अपने बहुत से सुनने वालों की बेहद फरमाइश पर अगले हफ्ते हम तुम्हें आमों की चोरी का किस्सा भी सुनवाएंगे। अरे साहब, उसका भी बहुत दिलचस्प वाक़या है। हमें पता है। अच्छा भाई, तो अब हमें अगले हफ्ते तक इजाज़त दो। खुदा 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 हाफिज। हाफिज।